ویلکم بیک۔ سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے باضابطہ طور پر انکشاف کیا ہے کہ سابق صدر جنرل پرویز مشرف نے صدارت سے استعفیٰ ایک خاموش معاہدے کے تحت کیا تھا جو کہ پاکستان کی سیاسی قیادت اور فوجی قیادت کے درمیان ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس معاہدے کی وجہ سے جنرل پرویز مشرف کو ایک آنریبل ایگزٹ دی گئی تھی، یعنی کہ ان کے استعفے کے بعد وہ باعزت طریقے سے اقتدار سے رخصت ہوئے تھے، انہیں گارڈ آف آنر دیا گیا تھا اور اس کے بعد وہ ملک سے روانہ ہو گئے تھے۔ اسی حوالے سے سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت کو بھی ان کے خلاف ایکشن لینے سے پہلے اس بات کو سوچنا چاہیے کہ اس معاہدے کی پاسداری ضروری ہے اور اسی معاہدے کی پاسداری کی وجہ سے جنرل پرویز مشرف کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جناب سید یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا اور اس کی باقاعدہ تفصیلات جناب یوسف رضا گیلانی نے کراچی میں ایک میڈیا ٹاک کے دوران کی۔ مشرف کا رول بڑا کلیئر ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب جنرل مشرف صاحب کے خلاف زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب اور تمام پولیٹیکل فورسز مل کر شاید غالباً بوربن کی بات ہے تو وہ ان کے اوپر امپیچمنٹ کا کیس چلا رہے تھے، امپیچمنٹ کر رہے تھے جنرل مشرف کی۔ اس وقت میرے مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوئے اور ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ان کے ساتھ بھی مذاکرات ہوئے، زرداری صاحب کے ساتھ بھی اور دوسروں کے ساتھ بھی۔ اس وقت کلیئر کٹ میسج یہ تھا کہ اگر جنرل مشرف اگر وہ ریزائن کر دیں تو ہم ان کو ایک آنریبل ایگزٹ دے دیتے ہیں۔ تو آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے ریزائن کیا تو میں قومی اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر کہا کہ آئی ہیو نتھنگ اگینسٹ جنرل مشرف اینڈ آئی ہیو فار گیون ہم۔ تو جب اس وقت ساری قوم متفق تھی کہ جنرل مشرف ریزائن کر دیں تو ہم ان کو آنریبل ایگزٹ دیں گے۔ اس کے بعد یہ جو رول تھا اب موجودہ مسلم لیگ کا، میرا خیال اٹ واز ان کالڈ فار اور ان کو اس قسم کا اقدام سے جب کمٹمنٹ ہو چکی تھی تو آنر کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کمٹمنٹ تھی یہ سیاسی قیادت کی فوج کے ساتھ کہ جنرل پرویز مشرف کو آنریبل ایگزٹ دیا جائے گا اور ان کے خلاف ایکشن نہیں ہوگا اور موجودہ حکومت کو اس کی پاسداری کرنی چاہیے تھی۔ اس کے علاوہ سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے اس موضوع پر بھی گفتگو کی جو آج کل جس پر کافی گفتگو ہوئی ہے اب سے کچھ عرصے قبل، یعنی کہ شمالی وزیرستان کی موجودہ صورتحال اور آخر پچھلے کئی سالوں میں اس شمالی وزیرستان میں کوئی آپریشن کیوں نہیں ہوا۔ گو کہ شمالی وزیرستان جڑ تھی ان تمام دہشت گرد حملوں کی جو پورے پاکستان میں ہوتے رہے، جن کی تعداد ہزاروں میں ہے اور جس کی وجہ سے پاکستان کا نام اور پاکستان کا امیج پوری دنیا میں بری طرح سے متاثر ہوا۔ پاکستان کو بے پناہ معاشی اور کاروباری نقصان ہوا اور پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے، جو اس کی اس وقت خراب کاروباری صورتحال، امیج کی صورتحال نظر آتی ہے، شمالی وزیرستان کا اس کا بڑا کردار تھا، مگر اس وقت کے فوجی سربراہ جنرل اشفاق پرویز کیانی نے مناسب نہیں سمجھا تھا کہ شمالی وزیرستان میں کوئی آپریشن کیا جائے۔ اس سلسلے میں پہلی اطلاع اور بہت اہم اطلاع انہی کے ترجمان اور سابق ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل اطہر عباس نے ایک انٹرویو میں دی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کیانی ہمیشہ ہچکچاہٹ کا شکار تھے، گو کہ فوجی تیاریاں مکمل تھی، فوجی آپریشن کے لیے تیاریاں مکمل تھی اور جنرل کیانی کو باضابطہ طور پر بتایا گیا تھا کہ 3 ہفتوں کے دوران 3 ہفتوں کے اندر شمالی وزیرستان کو دہشت گردوں سے خالی کرایا جا سکتا ہے، کامیاب آپریشن کیا جا سکتا ہے، مگر جنرل کیانی اس سلسلے میں فیصلہ نہیں کر سکے۔ اس حوالے سے جنرل کیانی کا جو تذبذب تھا، جو کہ وہ فیصلہ نہ کرنے کی جو ان کی کیفیت تھی، اس کی اطلاعات دوسرے حوالوں سے بھی آئی ہے اور اس سلسلے میں جناب عمران خان کا بھی ایک مشہور بیان موجود ہے۔ آج جناب یوسف رضا گیلانی جو کہ اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم تھے، انہوں نے بھی اس سلسلے میں اسی پرسپشن کے حوالے سے بات کی ہے جو لگ بھگ وہی بات ہے جو کہ جنرل اطہر عباس بھی کہتے رہے ہیں۔ جب میں نے یہ بات کی آف نارتھ وزیرستان تو جنرل کیانی صاحب کا موقف یہ تھا کہ یہ ہمارے اوپر چھوڑ دیا جائے ٹائمنگز کا کہ ہم کس وقت آپریشن کریں، تو اس لیے وی لیفٹ اٹ ٹو جنرل کیانی ٹو ٹیک اے ڈیسیژن۔ جنرل کیانی نے کہا تھا کہ وہ بتائیں گے کہ آپریشن کب کرنے کی ضرورت ہے، ہم نے یہ چیز جنرل کیانی پہ چھوڑی اور پھر جنرل کیانی نے ہمیں نہیں بتایا اور بالآخر جنرل کیانی اب رخصت ہو گئے۔ لیکن آج آپریشن ضرب عزم ہو رہا ہے، شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف شاندار کارروائی کامیابی سے آگے بڑھ رہی ہے اور کامیابی کے اگلے مراحل میں ہے۔ سینکڑوں دہشت گردوں کو ہلاک کیا جا چکا ہے اور کسی بھی صورت میں اب نہیں کہا جا سکتا کہ شمالی وزیرستان دہشت گردوں کی اسی قسم کی ایک آسان اور
پناہ گاہ ہے جیسے کہ اس سے پہلے ہوا کرتی تھی۔ اس سلسلے میں بھرپور آپریشنز ہوئے ہیں۔ اس آپریشن کے دوران نہ صرف یہ کہ جو دہشت گردی کے اڈے تھے، جو چھپے یا خفیہ یا اعلانیہ اڈے تھے، ان پر کارروائی کی گئی ہے، سینکڑوں دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے، اور اسی دوران شمالی وزیرستان کے مشتبہ دہشت گرد ٹھکانوں کے حوالے سے امریکی ڈرون حملے بھی شروع ہو چکے ہیں۔ شمالی وزیرستان کا مرکز میرام شاہ، یہاں پر زبردست فوجی کارروائی ہوئی ہے، پہلے فضائی حملے، اس کے بعد زمینی کارروائی ہوئی ہے، جس کے بعد اب باقاعدہ طور پہ سرکاری طور پہ پاکستانی فوج نے بتایا ہے کہ میرام شاہ کے 80% علاقہ دہشت گردوں سے خالی کرا لیا گیا ہے۔ کامیابی کی ایک بڑی خبر ہے، اور جو اس خبر پاکستانی اور بین الاقوامی میڈیا کو آپریشنل کمانڈر ہیں اس وقت نارتھ وزیرستان کے، پاکستانی فوج کے اس وقت کے سب سے اہم کام کرنے والے آپریشنل کمانڈر میجر جنرل ظفر خان نے۔ So far, alhamdulillah, we have been able to clear 80% plus of Miran Shah from the terrorists. Having said that, it does not mean that it is clear of the IEDs. The enormity of the task at hand is such that it is going to take time to clear the town of the IEDs. میجر جنرل ظفر خان وہ پاکستانی سپوت ہیں جو اپنی قوم کو دہشت گردوں سے آزاد کرانے کی اہم ترین جنگ کی قیادت کر رہے ہیں شمالی وزیرستان میں، اور اس کے ساتھ ہی صحافیوں کو شمالی وزیرستان کا دورہ بھی کرایا گیا ہے، میران شاہ لے جایا گیا ہے، اور وہاں پہ موجود دہشت گرد ٹھکانوں کی جو تصاویر اور جو فوٹیج سامنے آئی ہے، یقینی طور پہ وہ اس کامیاب آپریشن کے حوالے سے ایک بہت بڑی شہادت ہے جو کہ سامنے نظر آتی ہے۔ اس وقت شمالی وزیرستان دہشت گردوں کی ان کارروائیوں سے آزاد ہو چکا ہے جس کا نشانہ تقریباً ہر روز پاکستان کا کوئی نہ کوئی شہری یا پاکستان کا کوئی نہ کوئی علاقہ بنتا تھا۔ اب شمالی وزیرستان میں یہ کیفیت نہیں ہے، یہاں سے آبادی کا بہت بڑا انخلا ہو چکا ہے، تقریباً 8 لاکھ لوگ ہیں جو شمالی وزیرستان کے مختلف علاقوں میں سے انخلا کر کے پاکستان کے دوسرے علاقوں میں پہنچ چکے ہیں۔ اب اس کا اگلا مرحلہ ہے جس میں بہت بڑی ذمہ داری سیاسی قیادت کی ہوگی۔ لیتے ہیں کمرشل بریک، اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں سرکس کا جو مسلسل جاری ہے، مگر یہ سرکس کہیں اور نہیں ہے، پاکستان کرکٹ بورڈ میں ہو رہا ہے، جہاں پر روزانہ قیادت کی تبدیلی ہوتی ہے۔ آج 24 گھنٹے کے بعد ایک بار پھر نجم سیٹھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہو گئے ہیں۔ یاد رہے کہ کل دوپہر تک وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نہیں رہے تھے۔ آج سپریم کورٹ میں اس سلسلے میں کارروائی ہوئی ہے، یہ کارروائی آگے بڑھے گی اور پھر دیکھتے ہیں شاید اس سلسلے میں کوئی حتمی فیصلہ ہو سکے، لیکن فی الحال سرکس جاری ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے، اور ایک اور سرکس کا بھی ذکر کریں گے، وہ پاکستان ٹیلی ویژن میں ہو رہا ہے۔ پی ٹی وی کی مینیجنگ ڈائریکٹر کی حیثیت سے ایک بار پھر محمد مالک کو آج سپریم کورٹ نے بحال کر دیا ہے۔ یہ سب کچھ کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ایک تماشا ہے، ایک سرکس ہے جو پاکستان کرکٹ بورڈ میں جاری ہے۔ یہاں پہ اقتدار کی جنگ ہے یا اس بات کا فیصلہ ہونا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو کس نے چلانا ہے۔ اس سلسلے میں 10 بار ہے پچھلے 1.5 سال کے دوران کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی قیادت کو تبدیل کیا گیا ہے۔ آخری بار یہ قیادت کی تبدیلی کل کی گئی تھی۔ وزیر اعظم جناب نواز شریف نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا جس کے ذریعے پاکستان کرکٹ بورڈ کے آئین کو انٹروڈیوس کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی جناب نجم سیٹھی کو ہٹا کے ان کی جگہ جناب جسٹس جمشید کو پاکستان کرکٹ بورڈ کا قائم مقام چیئرمین بنایا گیا تھا۔ یہ تمام اطلاعات سپریم کورٹ آف پاکستان کو دی گئی تھی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے حیرت کا اظہار کیا کہ حکومت کو یہ اختیار کس نے دیا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے گزشتہ فیصلے کے بعد اس قسم کی تبدیلی کرے، آئین بنائے، اور اس کے بعد ہی آج ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کی 2 رکنی بینچ جس میں جناب جسٹس انور ظہیر جمالی اور جناب جسٹس ثاقب نثار شامل تھے، کل کے حکومت کے اس نوٹیفیکیشن کو معطل کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی ایک بار پھر نجم سیٹھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کی حیثیت سے بحال ہو گئے ہیں۔ یہ ان کی رخصتی پہلی بار نہیں ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ تقریباً 1.5 سال کے دوران 10 بار ایسا ہو چکا ہے۔ یہ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں جائے گا شاید۔ پاکستان میں جو اس وقت یہ کھیل ہو رہا ہے جس سے پاکستان کی کرکٹ نہ صرف یہ کہ متاثر ہو رہی ہے بلکہ اس کو شدید دھچکے لگ رہے ہیں، مسلسل دھچکے لگ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کا امیج دنیا کرکٹ کے اندر ایک مذاق بن گیا ہے، ایک مذاق کی تصویر بن گیا ہے۔ آج کی پوری صورتحال کی اطلاع سپریم کورٹ آف پاکستان میں کارروائی کے بعد خود پاکستان کرکٹ بورڈ کے آج ایک بار پھر بحال ہو جانے والے چیئرمین جناب نجم سیٹھی نے دی۔ گورنمنٹ کا موقف یہ تھا
کہ ایک نئی آئین آ گئی ہے، جمہوری آئین ہے، الیکشنز کال ہونے ہو گئے ہیں اور 30 دن کے اندر اندر الیکشنز ہو جائیں گے، اور اس معاملے کو آگے چلنے دیجیے تاکہ اسٹیبلٹی آ جائے بورڈ کے اندر۔ عدالت کا یہ موقف تھا کہ آپ نے یہ جو کام کیا ہے یہ ہمارے پوچھے بغیر کر دیا ہے، تو اس لیے یہ صحیح نہیں ہے۔ ہم آپ کی انٹینشنز کو ڈاؤٹ نہیں کرتے، مگر آپ کو یہ کرنا نہیں چاہیے تھا ہمیں پوچھے بغیر۔ صورتحال یہ تھی کہ اگر یہ آئین آ گئی تھی، ایک الیکشن کمشنر بحال ہو گئے تھے، تو ان کی کیا سٹیٹس ہوگا؟ تو عدالت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کو سسپینڈ کر دیا انہوں نے، اور جو انٹرم جو مینجمنٹ کمیٹی تھی جس کا چیئرمین مجھے الیکٹ کیا گیا تھا، ہمیں بحال کر دیا گیا ہے، اور ہمیں یہ کہا کہ آپ اپنا کام کرتے رہیں حسب معمول، اور جب تک کہ اس کیس کی سماعت ختم ہوتی ہے پھر یہ ملیں گے، پھر دیکھیں گے آگے کیا ہونا ہے۔ پھر دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے۔ یہ خود جناب نجم سیٹھی کو نہیں پتا اور کسی کو بھی نہیں پتا، لیکن کیا اس سلسلے میں حکومت کچھ کر سکتی ہے، وزیر اعظم کچھ کر سکتی ہے، کچھ کرنا چاہیے، یہ سب کچھ پوچھتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمین جناب خالد محمود۔ خالد محمود صاحب بتائیے گا، ایک تماشا، ایک سرکس ہے اور وزیر اعظم پیٹرن ہے اس کا، آپ کے خیال میں وزیر اعظم کے پاس کیا آپشن ہے، کیا کرنا چاہیے انہیں اس ملک کو اس تماشے سے آزاد کرنے کے لیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس کو تماشا نہیں سمجھتا۔ تماشے میں کچھ نہ کچھ تفریح کا پہلو ہوتا ہے، لیکن یہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے یہ نہ صرف بہت شرمناک ہے بلکہ بڑی اذیتناک ہے، اور یہ تماشے سے معاملہ بہت آگے بڑھ چکا ہے۔ تو سوال آپ کا یہ ہے کہ اس صورتحال میں وزیر اعظم کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس صورتحال کے وزیر اعظم خود ہی ذمہ دار ہیں۔ یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس قوم کی کیا سادہ لوہی ہے کہ جس کے سبب بیمار ہوئے ہیں اسی عطار کے لونڈے سے دوا مانگتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جب یہ معاملہ شروع ہوا تھا تو اس وقت کون نہیں جانتا کہ کس کے اشارے پہ لوگ عدالتوں میں گئے تھے، مختلف ایسوسی ایشن کے نمائندے گئے تھے، اس کے پیچھے حکومتی ہاتھ تھا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس میں ایک شوق اس کا میں زور دیکھتا ہوں کہ کسی نہ کسی صورت جو ہے حکومت کا اپنا آدمی جو ہے وہ کرکٹ کا سربراہ رہنا چاہیے۔ اب یہ جب تک شوق پورا نہیں ہو جاتا اس وقت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ میرا نہیں خیال کہ وزیر یا کوئی اور کچھ اس میں کچھ کر سکے گا۔ اچھا، کہ مسئلہ حل ہوگا؟ مثال کے طور پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نجم سیٹھی صاحب کو خود ہی بولنا چاہیے، مٹی پائیں اور چھوڑ دیں اس کو۔ جی، نجم سیٹھی صاحب اگر رضاکارانہ طور پر اس معاملے سے الگ ہو جائیں تو بہتری کی طرف صورت ہو سکتی ہے، اور پھر یہ ممکن ہے کہ ایک غیر جانبدارانہ انتخابات ہو جائیں اور کوئی ایسے صاحب اس عہدے پہ آ جائیں جو اس سارے معاملے کا کوئی بہتر حل نکالیں اور کرکٹ بورڈ کو اچھی طرح چلا سکیں، تو یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ عملی طور پر ایسا ہوگا، کیونکہ حکومت کی طرف سے یقینی طور پہ ان کو یہی کہا جائے گا کہ وہ اس عہدے پہ قائم رہیں کیونکہ وہ ان کے اپنے آدمی ہیں۔ اچھا، کچھ ہم حساب لگا سکتے ہیں کہ اس پورے معاملے میں پاکستان کرکٹ کو بورڈ کو کتنا نقصان ہو چکا ہے اب تک؟ پاکستان کرکٹ بورڈ کو پہنچنے والے نقصان کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ بین الاقوامی سطح پر جو ہماری جگ ہسائی ہوئی ہے، جو رسوائی ہوئی ہے، جس طرح ہمیں تمسخر کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس کی کوئی قیمت کا اندازہ کوئی نہیں ہے۔ ملکوں کی، قوموں کی، اداروں کا ایک وقار ہوتا ہے، عزت ہوتی ہے۔ جب وہ عزت ختم ہو جائے تو پھر نفع نقصان کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر پیسوں کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اگر پاکستان میں کوئی مستحکم کرکٹ بورڈ ہوتا تو جس طرح بگ 3 کا معاملہ آیا تھا، یقینی طور پہ پاکستان اس کو بہتر انداز میں اس کے ساتھ ڈیل کرتا اور اس کے نتیجے میں پاکستان اپنے لیے ایک بہتر جو ٹرم تھی وہ وہاں سے حاصل کر لیتا اور اس کے نتیجے میں مالی طور پہ بہت خوشحال ہو سکتا تھا۔ وہ چیز ممکن نہیں ہو سکی کیونکہ ان دنوں میں آپ کو یاد ہوگا بڑی شدید قسم کی رسہ کشی جاری تھی دو صاحبان کے درمیان، اور پاکستان کوئی واضح قسم کا سٹینڈ نہیں لے سکا تھا۔ اس کے علاوہ اندرون پاکستان کرکٹ کو نقصان ہو رہا ہے،
کسی طرح کا بھی کوئی مستقل جامع پروگرام کرکٹ کا دیکھنے میں نہیں آتا. یہ نقصانات جو ہیں بے شمار ہیں. بہت بہت شکریہ جناب خالد محمود ہمارے ساتھ تھے. اس قسم کی جگ ہنسائی تو نہیں ہو رہی جو کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی وجہ سے پوری دنیا میں ہو رہی ہے، لیکن اندرونی طور پہ کچھ عجیب اور اسی قسم کی کیفیت ہے. پاکستان ٹیلی ویژن، پاکستان ٹی وی کے مینیجنگ ڈائریکٹر کی حیثیت سے آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ معطل کر دیا جس کے ذریعے انہیں 24 جون کو پاکستان ٹی وی پی ٹی وی کی مینیجنگ ڈائریکٹر کی پوسٹ سے ہٹا دیا گیا تھا. آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ اس کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم امتناعی جاری کر دیا اور اس کے ساتھ ہی محمد مالک ایک بار پھر پی ٹی وی کے مینیجنگ ڈائریکٹر مقرر ہو گئے. انہیں ابتداء میں 27 فروری اعظم نواز شریف نے پی ٹی وی کا ایم ڈی بنایا تھا. اس سے پہلے بھی پچھلے ایک سال کے دوران پی ٹی وی کے ایم ڈی کے حوالے سے مختلف تنازعات چلتے رہے ہیں. معاملات عدالتوں میں پہنچے جس کی وجہ سے پی ٹی وی کے ایم ڈی کی پوزیشنز کو خالی کرنا پڑا اور اس گزشتہ سال اس سلسلے میں ایک اہم فیصلہ ہوا تھا جب پی ٹی وی کے اس وقت کے ایم ڈی یوسف بیگ مرزا کو ان کے پوسٹ سے ہٹایا گیا تھا اور اس کے بعد سے پاکستان ٹیلی ویژن میں اقتدار کی اوپر کے لیول پر ایک جدوجہد ہے اور کشمکش ہے جو جاری تھی اور اب بھی جاری نظر آتی ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. معاف کیجیے گا، کل سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل ہوگی. کل تعطیل کا دن ہے. پیر کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.